السلام علیکم۔ ہمارا یوٹیوب چینل ندائے تصوف آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ چینل علماء اکرام کے بیانات کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے بیانات آپ تک ہمارے پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال سبحانہ وتعالی ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ وقال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ وقال لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق میرے بزرگوں، قابل احترام دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی آپ کے ساتھ اللہ سے بھیک مانگوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا، جو غرض و غایت ہم یہاں لے کر آئے، اللہ اپنے کرم سے ہمیں یہاں آ کر اس کو پورا کرنے والا بنا دے۔ ہم سمجھے کہ ہمارے بزرگوں نے دور دراز علاقوں سے بہت زیادہ محنت و جان فشانی کے بعد ہم سب کو یہاں جمع کیا، بلایا، اور اللہ کی عنایت اور فضل کے نتیجے میں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے۔ میرے بزرگوں، یہ ایک حقیقت ہے، اس دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا۔ ہماری آپ کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اتفاق، مگر اللہ کے ہاں اتفاق کوئی چیز نہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ رب العالمین کا پورا نظام تو بہت محکم نظام ہے۔ میدان کے اندر اگر درخت کا ایک پتا بھی پڑا ہو، وہ ہل کر یہاں سے وہاں کو جائے یا ہوا اڑا کر ادھر سے ادھر کو لے آئے، اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو یہاں جمع فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ خود بخود اپنے ارادے سے کسی مشین کی طرح نکلتے ہوئے چلے آئے۔ مالک اپنے محکم نظام کے مطابق لے کر آیا ہے۔ اللہ کی رحمت جب بندوں پر متوجہ ہوتی اور اللہ عنایت فرمانا چاہتا ہے تو ایسے موقع فراہم کرتا ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع مرحمت فرمایا۔ ہم سب کی کوشش یہ ہو، ہم ایک لمحے کو، ایک منٹ کو ضائع نہ ہونے دیں۔ وقت گزر جائے گا، وقت کو قرار نہیں ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہم اور آپ یہاں صبح سے جمع، شام ہو گئی، کل کا دن گزرے گا، پرسوں کا گزرے گا، وقت آئے گا، دعا ہوگی، اپنی اپنی منزلوں کو اللہ کے بندے روانہ ہو جائیں گے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہوں گے اللہ کے وہ بندے جو یہاں آنے کے مقصد کو سمجھ لیں، یہاں سے طے کر کے جائیں، جو بات کہی جا رہی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسے اپنی زندگی میں اتارنا، اور اپنے آپ کو اس طرح سے لگا دینا کہ ایسا لگے اور دنیا کے اوپر یہ بات ایک مرتبہ پھر واضح ہو جائے، ہم دنیا میں سوائے اس کام کے کسی اور کام کے لیے نہ آئے۔ باقی کام تو دنیا کے ایسے ہیں جو ہوتے چلے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عمر مرحمت فرمائی، رب العالمین نے موقع دیا۔ میرے عزیزو، اس حقیقت سے بھی واقف ہو آپ
رب العالمین نے جتنے انسان دنیا میں بھیجے ہیں ہر ایک اپنی متعین عمر لے کر آیا ہے، اس میں نہ کمی نہ زیادتی، ایک لمحہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہنے میں آپ سے کہوں، ایک اللہ کا بندہ اپنی آنکھ سے کتنی مرتبہ پلکوں کو جھپکے گا، اللہ نے اس بات کو بھی متعین کر دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس زبان سے کتنے جملے نکال سکیں گے، رب العالمین نے یہ بات بھی طے فرما دی ہے۔ میرے اور آپ کے یہ قدم کتنے چلیں گے اور ہم اسے کتنا استعمال کر سکیں گے، رب العالمین نے اس کو بھی طے فرما دیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جن اللہ کے بندوں کی زندگی، جن انسانوں کی زندگی ایسی ہے کہ بندھی ہوئی ہے، انہیں تو بہت سوچ سمجھ کر اچھے اور دین کے کاموں میں اس کو لگانا پڑے گا، ورنہ دینے والا کل کو محاسبہ کرے گا۔ ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں یہ دیا اور ہم نے تمہیں یہ دیا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو بہت شاندار بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شاندار بنانے کا نظام ہمیں اور آپ کو دین اسلام مرحمت فرمایا۔ یہ رب العالمین کا دیا ہوا دین بہت پیارا دین ہے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک شاندار سلیقہ دیتا ہے۔ ابھی ابھی ہمارے حضرت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ پہلے تسبیحات کو پورا کرو، سکون کے ساتھ اللہ کا نام لو، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بیٹھاؤ اور بساؤ، کیونکہ ہمارا پورا نظام ہمارے دل کے تابع ہے۔ میری آنکھیں اگر اشارہ کرتی ہیں تو پہلے دل سے اس کو اشارہ ملتا ہے، میرے آپ کے پاؤں اگر چلتے ہیں تو پہلے دل سے اشارہ ملتا ہے۔ زبان سے کوئی جملہ نکلے گا اچھا یا غلط، وہاں سے پہلے دل سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ بات ہوگی۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے اپنے دل پر محنت کر کے دل کو اچھا بنا لیا تو لازمی طور پر اس سے نکلنے والے اشارے بہت شاندار ہوں گے، نہ اس کے غلط قدم چلیں گے، نہ اس کی آنکھیں غلط دیکھیں گی، نہ اس کی زبان غلط بولے گی۔ یہ تو رب العالمین کا بہت شاندار بنایا ہوا نظام۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو۔ سچ کہتا ہوں قرآن مجید کی آیت بہت پیاری، اگر معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے، تعلق مع اللہ کی کوئی رمق دل میں آ جائے اور معلوم ہو جائے کہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے، تو قرآن مجید کی آیت تو ایسی ہے کہ ایک دفعہ کو انسان کو وجد آ جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فاذکرونی، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مسئلہ مغفرت کا نہیں ہے، مغفرت سر آنکھوں پر، مسئلہ جنت کا نہیں ہے، رب العالمین کی جنت بہت شاندار اور بہت بڑی، مسئلہ رب العالمین کے انعامات کا نہیں ہے، انعامات ربانی کا کوئی وزن، کوئی مقابلہ اس پوری کائنات میں نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو یاد فرما لے، رب العالمین اگر کسی کو یاد فرما لے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا وہ اللہ کا بندہ کبھی گناہوں میں جا سکتا ہے؟ کبھی وہ لایانی باتیں کرے گا؟ کبھی اس انسان کی زبان پر غیبت آئے گی؟ کبھی اس انسان کی آنکھیں غلط دیکھیں گی؟ یا کبھی اس اللہ کے بندے سے کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کی بنیاد پر رب العالمین